بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیزوں، ایک میرے بھائی کا کمنٹ ہے اور یہ کمنٹ سب کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مباشرت کے دوران، صحبت کے دوران کیا کپڑا اوڑھ سکتے ہیں؟ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یعنی برہنہ ہو کر کے ہم صحبت کریں، یہ سوال ہے۔ لیکن پیارے عزیزوں، میں اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو وقت پر ملے، اور اسے آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ اور میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو پورا ضرور سماعت کریں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ جائیں۔ اور دیکھیے گا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کوئی دین کے مسئلے میں یا دین کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی شرم و حیا نہیں کرتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سب کو امت کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ آئے تو اسے معلوم کرنے میں شرم نہ کی جائے۔ لیکن ہاں، شرم و حیا کے خلاف یہ باتیں ہیں، لیکن اگر نہ بتائی جائیں تو پھر معلوم نہیں کتنے نقصانات آج ہماری امت کے نوجوان فرقوں میں کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلوں پر اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ بے حیا اور بے شرمی وہ کر رہی ہیں۔ اچھا، یہ کمنٹ لگا اور میں نے سمجھا کہ ضرور آپ کو بتایا جائے، لیکن اس سے پہلے میں نے اس کی ویڈیو بنا چکی ہوں، لیکن آپ کو دوبارہ پھر سمجھایا جائے تاکہ آپ کی سمجھ آ جائے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب دے۔ پیارے عزیزوں، صحبت کرنا بیوی سے ایک بار 10 بار، ہر بار میں جس ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جب ہم غسل کر جنابت کرتے ہیں میاں بیوی کے ہم بستر کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ذکر فرماتا ہے ہمارا اور کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرے کس طریقے سے میری باتوں پر عمل کرتے ہیں، میرے خوف سے ڈرتے ہیں اور کتنے وقت پر وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں، وقت پر اپنے آپ کو وہ پاک صاف کر لیتے ہیں میری ڈر کی وجہ سے۔ تو فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے انہیں بے شمار ثواب عطا کر دیا۔ تو پیارے عزیزوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ باتیں سن کر کے دل کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اگر ہم نے کوئی غلطی کر دی تو اس وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہوگی، کیونکہ ہم نے اتنا علم نہیں سیکھا جس کی وجہ سے ہم اچھے اور برائی کو سمجھ سکتے، اور لیکن ہمیں اور چیزوں کے لیے وقت ہے، لیکن علماء سے پوچھنے کے لیے ہمیں شرم و حیا آتی ہے۔ حالانکہ یہ باتیں حق کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مسئلے آیا کرتے تھے تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی اس سے آگاہ فرماتے، ان باتوں کو بتاتے کہ قرآن نے اس کا یہ ذکر کیا ہے، اسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر کے اسے تشریح کر کے لوگوں کو اس کی ہدایت فرماتے۔ تو پیارے عزیزوں، آئیے گا بنا تاخیر کیے چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ سوچئے انسان کی ذرا سی لاپرواہی کہاں تک نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ غالباً زمانہ میں جو شرم و حیا کا جنازہ اٹھتا جا رہا ہے، اس کی سینکڑوں وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں جو ہم مباشرت کے دوران کرتے ہیں، اور اس کا اثر ہماری نسلوں میں آتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہماری نسلیں شرم و حیا کا جنازہ نکال دیتی ہیں۔ پیارے عزیزو، یہ آپ کا بہت ہی پیارا سوال ہے۔ اب آئیے گا ہم حدیث کی روشنی میں سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ مباشرت کے دوران مرد عورت کو چادر وغیرہ اوڑھ لینی چاہیے، جانوروں کی طرح برہنہ نہ ہو، برہنہ ہو کر کے صحبت نہ کریں، کیونکہ اس بات پہ میں آپ کو ایک اور نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی تمام مخلوق میں جن، فرشتوں، حیوانات، جتنی بھی دنیا میں مخلوق ہے، ان سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل انسان کو بنایا ہے، کیونکہ اسے ہر چیز کی سمجھ ہے، وہ دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے۔ تو ایک جانوروں کی طرح اپنے آپ کو برہنہ کر کے اپنی بیوی سے ملاقات کرے تو اسے فوق اکرام نے ایک جانور بتایا ہے۔ جانور کو تو سمجھ نہیں ہوتی ہے، جانور ہی تو ہر کسی کے سامنے کہیں بھی وہ اپنے آپ کو اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے۔ تو یہاں یہ فوق اکرام اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے گا حدیث پاک سے کیا ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے تو پردہ کر لے، بے پردہ ہوگا تو فرشتے حیا کی وجہ سے باہر نکل جائیں گے اور شیطان آ جائے گا۔ اب کوئی بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کرنا چاہا تو شیطان کا اس میں شرکت ہوگی تو وہ بچہ بے حیا اور بے شرم ہو سکتا ہے۔ امام اہل
سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری محدثین وریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحبت کے وقت اگر کپڑے اوڑے ہیں بدن چھپا ہوا ہے تو کچھ حرج نہیں، اور اگر برہنہ ہو تو ایک تو برہنہ صحبت کرنا خود مکروہ ہے، اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کے وقت مرد عورت کو کپڑا اوڑھنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے عزیزو کتنی بڑی بات ہے، یہ لکھی ہوئی ہے بات فتویٰ رضویہ کے اندر جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر اول پر۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں برہنہ صحبت کرنے سے اولاد کے بے شرم بے حیا ہونے کا خطرہ ہے۔ پیارے عزیزو معلوم ہوا کہ محدثین جو بڑے بڑے عالم دین ہیں، فقہاء اکرام ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہماری نیت ہمارے وہ وقت جو ہم اپنی بیوی سے ملاقات کرتی ہیں اس وقت بھی ہم ادب کے دائرے میں ہوں تو ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گی۔ پیارے عزیزو میں تو اتنا ہی سمجھتی ہوں کہ میاں بیوی اگر فقہاء اکرام لکھتے ہیں کہ اگر چادر اوڑے ہوئے آپ دونوں میاں بیوی چادر کے اندر ہے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی بات نہیں، آپ بالکل ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج کا زمانہ کیا لائٹنگ چل رہی ہے، اب کپڑے بھی نہیں تن پہ، اوپر سے تم ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، وہ تو وہاں فرشتے کیسے رک سکتے ہیں؟ فرشتوں تو حیا کی ایک معیار ہے تو فرشتے وہاں نہیں رکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے جب بھی اپنی بیوی سے ملاقات کریں تو چادر اوڑھ لیں، لائٹ کو آف کر دیں اور بسم اللہ دل میں پڑھ لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں نسل عطا کرے گا تو وہ نیک صالحہ عطا کرے گا، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بے حیا اور بے شرمی سے بچ جائیں۔ پیارے عزیزو امید کرتی ہوں کہ آپ کی بات ویڈیو سمجھ آ گیا ہوگا، تو اس ویڈیو کو سننے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بس اتنا ہی کہوں گی کہ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں حیا والا بنا دے، ہمیں برائیوں سے بچا دے، ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کا پیروی کرنے کی عادی ہو جائے، تاکہ ہماری دنیا بھی سدھر جائے اور آخرت بھی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔